آفیت دے میرے مولا، آفیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام پلس مائنس قبلہ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں اور حسب معمول تسبیح بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پلس ہے مائنس جی یقیناً پلس ہے، تسبیح کا ہاتھ میں ہونا یہ یقیناً ایک پلس ہے، اور ذکر کا زبان پر ہونا یہ بھی یقیناً ایک پلس ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایک سیکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بندے کو موقع مل رہا ہو وہاں وہاں اس کو اللہ کریم کا ذکر جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ میں بول رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ یہ ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پہلا سوال میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ انسان کی زندگی کے اندر اس کے جس بھی پہلو کو دیکھیں، چاہے اس کی معاشی زندگی کو دیکھیں، اس کی اکنامیکل لائف کو آپ دیکھیں، یا آپ اس کی جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں آپ ان کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو انسان کی مختلف عمرانی زندگی ایک بنتی ہے، یعنی جو اس کا رہن سہن ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ داریاں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو ان سب کو نبھانے کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو انسان کی صحت ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ جب آپ کی صحت جو ہے یہ کولیپس کر جائے یا یہ بیماری کی طرف جو ہے اس کا رخ ہو جائے تو پھر چاہے آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کی اکنامیکل لائف ہو، چاہے آپ کی جو ہے وہ معاشرتی زندگی ہو، یہ متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت، دوسری فرصت۔ جی اور ایک حدیث میں کچھ یوں آیا ہے کہ اللہ پاک کو تندرست مومن بیمار مومن سے زیادہ پسند ہے، یعنی تندرست مومن اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ جی اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ تندرستی اور صحت کی وجہ سے اپنے رب کی عبادت بھی کر سکتا ہے اور حقوق کی ادائیگی میں بھی یہ اپنے حق ادا کر سکتا ہے۔ جی تو یقیناً صحت ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک اگر صحت عطا کرے اور صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں، اور پھر صحت کو جس نے صحت دی ہے اور جس نے بیماری سے اور اس طرح کی جسمانی مسائل سے اگر جس رب نے ہمیں بچایا ہے تو پھر اس رب کی عبادت، اس رب کی رضا کے لیے اپنے صحت کو استعمال کرے، واہ، یہ ضروری ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ ورنہ بندہ جب صحت مند ہوتا ہے تو اپنی اسی صحت کو وہ اپنے رب کی نافرمانی پر خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص صحت مند ہوتا ہے تو اپنی صحت کو اپنے رب کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ صحت و بیماری کے تعلق سے ایک بات جو پڑھی تھی وہ بڑی اہم بات یاد آ رہی ہے جی کہ ایک شخص صحت کے عالم میں جو عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اللہ اللہ، اور بعض سبب بیماری جب وہ کام نہیں کر پاتا جی تو اللہ پاک اس بیماری کے عالم میں اس کو وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو اس کو صحت کے عالم میں جو یہ عبادت کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ رب جانتا ہے جی کہ اگر یہ میرا بندہ صحت مند ہوتا جی تو یہ وہ عبادت ضرور کرتا جو عبادت یہ صحت کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہی سفر کے تعلق سے بھی ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ سفر میں بندہ وہ عبادت نہیں کر پاتا جو قیام میں کر پاتا ہے، یعنی بغیر سفر کی حالت میں کر پاتا ہے، تو اللہ پاک اسے سفر کی حالت میں وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو اسے بغیر سفر کی جو عبادت کا ثواب عطا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔
یہ بندے یہ کتنا مطلب کہ اہم ترین موضوع ہے کہ ہم اگر اپنے قیام میں کہ ہم رکے ہوئے ہیں، صحت مند ہیں، اگر ہم اللہ پاک کی رضا اور عبادت والے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو جب وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بغیر اس کام کو کیے اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحت یوں مانو کر اس کے بہت سارے مثبت ہی مثبت ہیں صحت کے، اگرچہ بیماری کے فضائل بھی ہیں اور بیماری کے فوائد بھی ہیں، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو کئی بیماریوں کو روکتی ہیں، صحیح یعنی بیماریوں میں بھی پلس پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور صحت اگر اللہ اس کے اعتبار سے ذرا اس کو تھوڑا ڈسکرائب۔ مثال کے طور پر نزلہ ہے، نزلہ کئی بیماریوں سے بچاتا ہے، خارش ہے، خارش کئی بیماریوں سے بچاتی ہے، بخار ہے، بخار خود مطلب کہ ایک تو اس کا یہ ہے کہ بخار تو خود کئی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، صحیح۔ اور بندہ اپنی عبادت کے ذریعے جس مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ پاتا، اللہ پاک اپنے اس بندے پر بیماری یا مصیبت یا پریشانی اس کو مبتلا فرماتا ہے، اور جس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ اللہ۔ اور اس صبر کے اجر پر اللہ پاک اسے اس مقام و مرتبہ عطا فرما واہ دیتا ہے۔ واہ۔ یعنی اگر ہم یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحان جو یاد آتی ہیں چیزیں، جی تو وہ تو ہے ہی وہ چیزیں کہ مطلب بندہ پھر دیکھتا رہے، مگر چونکہ ہم جیسے لوگ ہیں نا، یہ صابر نہیں بن پاتے، صبر والے، اور ہم اس طرح مطلب کہ برداشت نہیں کر پاتے، ہم بڑے مطلب کہ بے چین قسم کے لوگ ہیں اور کمزور ہیں، تو ہم اللہ پاک سے عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنی عبادت کی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، ورنہ مطلب کہ بیماری میں بھی صبر و شکر، بیماری میں صبر تو صبر، شکر کرنے والے بھی بزرگان دن ملیں گے اللہ۔ کہ جنہوں نے اپنی بیماری کے عالم میں مطلب اپنے رب کا شکر ادا کہ اللہ نے یہ مطلب کہ دیا، اور ہمیں مطلب یہ وہ بیماری کو نعمت سمجھتے تھے، بیماری کو بہت بڑی وہ عطا سمجھتے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر توجہ فرمائی ہے۔ اللہ۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو جو بزرگوں نے کتاب لکھی ہیں ان کی سیرت میں ملتی ہے، مگر اوورآل یہ ہے کہ صحت کو بڑی نعمت، صحت کو بڑی مطلب اہمیت حاصل ہے، اور ہماری زندگی کا بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں صحت ہوتی ہے، ہمیں کوئی درد وغیرہ نہیں ہوتا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی دیگر عبادات یا حقوق ہیں یا دیگر جو ضرورت زندگی ہے جس کا آپ نے شروع میں حوالہ دیا جی وہ ہے، اگر بیمار ہوتا ہے تو آدمی چھٹی کرتا ہے تو پیسے کٹتے ہیں، صحیح۔ جب بیمار ہوتا ہے تو نمازوں میں سستی کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو حقوق کی ادائیگی میں سستی کر جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو بہت سارے کام ہیں جو وہ کر سکتا تھا نہیں کر پاتا، پھر کھانے پینے میں اس کو مسائل، پہ کمزوری ہو جاتی ہے، اور جب بدن کے اندر کی کمزوری ہوتی ہے تو پھر کمزور آدمی کو سب دباتے ہیں۔ آج کل امیون سسٹم کی بڑی باتیں چلیں، جی تو امیون سسٹم کو ویکنیس سے بچانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ میں مدنی چاہے کہ ناظرین کو بھی عرض کروں۔ یقیناً ظاہری طور پر بندے کو بہترین اور ایک صحت مند انداز پہ ہی رہنا چاہیے، مگر باہر سے زیادہ اندر کا معاملہ ہے، یہ ویکنیس جو ہے نا، ویکنیس انسان کو گرا دیتی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ اندر ویکنیس کتنی پال کر بیٹھا ہوا ہے بندہ، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایسا آپریشن ہو جائے، میں اندازہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے کوئی آپریشن ہو جاتے ہیں جو بیسیکلی مائنر آپریشن ہوتے ہیں، اپینڈکس کے آپریشن ہوتے ہیں، اس طرح کے ارنیا کے آپریشن ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی کوئی بہت بڑے میجر آپریشن نہیں کہلاتے جب تک کوئی ان کے اندر کمپلیکیشن پیدا نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ اس طرح اور بھی کوئی ایسے مطلب مائنر جس کو آپریشن کہتے ہیں، جب مائنر آپریشن بندہ اس کا ہوتا ہے اور اس کو اللہ نہ کرے اگر اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، تو اس کی ریکوری میں بہت مصیبت ہو جاتی ہے، بہت پریشانی ہو جاتی ہے، اور مطلب جو چیزیں 15 دن 20 دن میں یا 1 مہینے میں ریکور ہو پاتی ہیں وہ اس کو 5 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 7 سال لگ جاتا ہے، پھر زندگی کے ایک حصے تک وہ اپنی اس ویکنیس کی وجہ سے جو ریکوری میں جو کمی رہ گئی وہ پھر زندگی میں اس کو بھگتتا رہتا ہے۔ اندرونی طور پر بھی خود کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرے، بندہ بعض اوقات باہر سے بڑا مطلب صحت مند نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ اتنا صحت مند نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اندر و باہر ہر طرف اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے، آگے اور باتیں انشاءاللہ پہ دیکھیں ان کے ذہن میں کیا کیا سوالات کوئی ہیں۔ 2 باتیں ایسی بتائیں
جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو اپ کمنگ جنریشن ہے، بالخصوص ہمارے جو بچے ہیں، ان کی صحت بڑی ہرٹ ہو رہی ہے؟ آپ کی کیا اس پہ رائے ہے؟ دیکھیے اصل میں ہے غذا. اگر بچپن سے اپنی اولاد کو ایسی غذائیں ہم دیں اور اس کو مطلب کہ اس طرح لے کر چلیں، مثلاً اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ہم دودھ کا عادی بنائیں، دودھ پلائیں. دودھ میں بڑی غذائیت ہے، دودھ میں بڑی غذائیت ہے. دودھ پلائیں. دیکھیں میں جو کچھ بھی بیان کروں گا، جس کے لیے بیان کروں گا، کرنے والا اپنے ڈاکٹر اور طبیب کی رائے لے کر مشورہ کر کر ہی پھر اس کو لے کر آگے بڑھے. صحیح. ہماری بات ہر ایک کے لیے سوئٹیبل ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم جنرل ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا، اپنے پہلے سب سے بنیادی بات میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ اس کو پانی پینے کا عادی رکھیں. ٹھیک ہے، واٹر انٹیک اچھا ہو، اس کا پانی اچھی مقدار میں بچہ پینے کا عادی ہو، اور اس کے ساتھ اس کو دودھ کا عادی بنائیں. تو اس کے یہ مطلب پھر اس کو ویجیٹیبل کا عادی بنائیں، سبزیوں کا عادی بنائیں. اس میں بہت انرجی ہے اور کافی اس میں فوائد ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر اس کو فروٹ کا عادی بنائیں. تو فروٹ، ویجیٹیبل، ملک، یہ، اور حسب ضرورت ایک انڈا اس کو مطلب کہ رکھیں. تو یہ 4-5 چیزیں میجر ہیں. اس کے علاوہ حسب ضرورت گوشت بھی ہے، حسب ضرورت چکن بھی ہے، حسب ضرورت فش بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اب اس وقت آج جب ہم اپریل 2023 میں بات کریں تو یہ ایفورڈ میں اتنی آتی نہیں ہے. بیف ہو یا مٹن ہو یا چکن ہو یا فش ہو، یا اس طرح یہ چیزیں اتنی زیادہ مطلب کہ ہماری کئی لوگوں کی رینج سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. کوئی بعضوں کو شاید ہفتے میں، بعضوں کو 15 دن میں ایک بار، بعضوں کو مہینے میں ایک بار، بعضوں کو ہوتا ہے سال میں چند دفعہ، بلکہ شاید تو بقرعید کا انتظار کرتے ہوں، عید آئے گی تو شاید ہمارے حصے میں گوشت آ جائے گا. اللہ پاک سب کے حال پر خاص رحم و کرم فرمائے. لیکن اصل میں اس کا عادی بچپن سے بنانا پڑے گا. بچہ نہیں کھاتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتا کیا کریں، نہیں کھلائیں اس کو عادی بنائیں. تو اب ویجیٹیبل اور کچھ فروٹس ایسے ہیں جو ایفورڈ میں آ جاتے ہیں. بعض اوقات مہنگائی اتنی سر چڑھ کر بول رہی ہوتی ہے کہ پھر بعض اوقات یہ چیزیں بھی رینج سے باہر چلی. اب رینج سے تو اب یار بعض اوقات بہت ساری چیزیں باہر چلی جاتی ہیں، لیکن اب علاج بھی تو رینج سے باہر ہے. جی، اس سے بھی تو خود کو بچانا ہے. درست فرمایا. تو ایک تو یہ سبزی رینج میں ویسے سب ہے، میرا جو ایک ذاتی تجربہ ہے، آ جاتی ہے رینج میں. کچھ فروٹس بھی رینج میں آ جاتے ہیں. ہاں جی. تو اگر اس کا ہو، دودھ گھروں میں آتا ہی ہے نارملی، لیکن ظاہر دودھ بھی اب اتنا سستا نہیں رہا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو بچے کو تو کرنا پڑتا ہے اس کا عادی. تو ایک تو یہ ہے، وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جو اب جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو بچے کی جو ہڈیاں ہیں اور اس کے جو پٹھے ہیں، اس کے جو اعصاب ہیں، اس کا جو ذہن ہے، یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. بچوں کی مطلب فزیکلی فٹنس جو کہ اس کی موومنٹ کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ اس کو بہت امپورٹنس حاصل ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جب یہ بڑا ہوگا نا تو یہ چیزیں جو بیسکس ہے اس کی، مطلب کہ آپ نے خون میں، اس کی ہڈیوں میں، اس کے گوشت پوشت میں جو چیزیں شامل ہوئی ہیں، یہ اس کو آگے اس کو کام آئیں گی. اب اس کے اندر ویکنیس کی وہ بات نہیں ہوگی جو جنرلی طور پر بچوں میں ویکنیس کی وجہ سے پھر جب وہ 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال کے جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات پھر ان کے اندر وہ چیزیں، وہ فٹنس نہیں آتی. میں بھی دیکھتا ہوں لڑکوں میں وہ فٹنس نہیں ہوتی. صحیح. تو فٹنس ہو، فزیکلی فٹنس ہو، کھانے پینے کے تعلق سے چیزیں اگر اچھی رکھی جائیں، پانی کی مقدار اچھی رکھی جائے، اور پھر انہیں کمزور کرنے والی چیزوں سے بھی بچانے کی کوشش کی جائے جس سے بندے کی صحت برباد ہو جاتی ہے. اب یہ سب کچھ کرانے کے ساتھ ساتھ پھر ہم بچوں کو وہ چیزیں بھی کھلا پلا رہے ہیں جو اس کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ پھر ہوگا. تو اس کے لیے باقاعدہ اس کے پروفیشنز ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، اور آج کل تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. جب بچہ صحت مند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ اپنے رب کی عبادت کر سکے گا، حج اور عمرے کر سکے گا، اپنے روزگار کا خیال رکھ سکے گا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکے گا، اور اس طرح کی بہت چیزیں کر سکے گا. اور پھر آگے اس کی لائف جو ہے نا بہت اچھی ہونے آپ کو محسوس ہوگی. اس پہ خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ویمن میں بعض ویکنیس
ہیں جو آ جاتی ہیں، اسپیشلی ان کے جو ہڈیوں کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ابھی ان کو نہیں شاید اتنی سمجھ پڑتی. ابھی یہ اپنی فٹنس کے نام پر اور ایک سلیم نظر آنے کے نام پر، یہ میری میڈیکل سے جو باتیں ہوئی تھی ڈاکٹر وغیرہ سے، میں اس کا سمجھے نچوڑ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. میں کوئی میڈیکل کا آدمی نہیں ہوں، نہ میری یہ کوئی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی کسی زمانے میں فٹنس کانشیس تو رہے ہیں آپ. نہیں میں اب بھی اپنے آپ کو یہ اس پر میری مطلب وہ توجہ رہتی ہے، کیونکہ میری پرورش میری اماں نے کی تھی. تو شروع سے مطلب کہ میری اماں نے مجھے کھانے پینے کے تعلق سے، اسپیشلی انڈا اور دودھ کے تعلق سے، اس طرح کی اور غذاؤں کے تعلق سے، یہ نیچرل ہی تھا. یعنی کہ اماں کے ذہن میں کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میری خالہ تھیں ان کے ذہن میں کیا تھا یہ نہیں پتا، لیکن اس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ چیزیں رکھی تھی. اور پھر چونکہ میری ایک اپنی فیلڈ تھی، ایک مارشل آرٹ کی طرف تھا، ایک اسپورٹس کی طرف تھا، اور اس طرح کی چیزوں پر میرا ایک زیادہ دعوت اسلامی سے پہلے فوکس رہا ہے. اور مطلب میری مصروفیت ہی تقریباً سمجھے کہ اسی طرح کی تھی. تو اللہ پاک کی کرو رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا اور سوچ بنی کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. صحیح. تو پھر وہ ساری وہ جو ترجیحات تھی، آپ کی جو پریورٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کی چینج ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اب یہ کہ بچیوں کو بھی آپ چاہیے، سبزیاں کھاتے تھے ویسے یہ سب؟ میں نے کہا نا کہ مطلب کھانے پینے کے تعلق سے ہمارے گھر میں اسی طرح کی چیزیں رہی ہیں، اور مطلب کہ اچھا انداز ہمارے گھر میں کھانے پینے کا رہا ہے، اور کئیوں کے گھروں میں کھانے پینے کا اچھا انداز رہتا ہے. صحیح. لیکن آدمی پرسنلی طور پر جب فزیکلی ایکٹیو نہ ہونا جی. تو اس کو اتنا کھانا پینے کا کیا ہوتا ہے، وہ کھا کر وہ بیٹھ ہی جائے گا. لیکن کئی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے. صحیح. ٹھیک ہے، اچھا کچھ اوور ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کا کھانا ٹکتا ہی نہیں ہے، ان کو کھلاؤ تو ان کی صحت پکڑتی نہیں ہے، اس کو اوور ایکٹیو کہتے ہیں. ڈاکٹر سے ایک بار میری اس موضوع پر بات ہوئی تھی. صحیح. اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بالکل مطلب کہ ڈی ایکٹیو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ ان کا کھائے ہوئے پڑے رہیں گے. تو کوئی ان کی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ ان کی چیزیں اتنی زیادہ اثر نہیں دکھا رہی ہوتی ہیں. تو بڑی معتدل زندگی کے ساتھ بندے کو رہنا پڑتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ باتیں پتہ اب چلی ہیں. جس ٹائم پر ہم یہ کرتے تھے نا، جی. اس ٹائم پر اس طرح کی یہ کوئی ہماری ترجیحات میں چیزیں نہیں تھی، توجہ میں نہیں تھی. صحیح. بس ایک پیٹرن آف لائف اسی طرح کا مطلب کہ بنا ہوا تھا. اسٹیبلش ہو چکا تھا. صحیح. لیکن یہ کہ عبادت کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں، اور جو اس پہلو کی طرف بات کرتے ہیں جہاں اسلام و دین صحت کے ساتھ ہمارے لیے باقاعدہ تعلیمات دیتی ہے جی. ہمارا دین، تو وہاں پر امپورٹنس بہت ہے صحت کی، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہماری ترجیحات کو ہمیں ضرور فوکس کرنا پڑے گا. آپ اپ کمنگ جنریشن کے لیے بتا رہے تھے، وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ بالکل اب دھیان اپنا اس پر ہی لگایا ہوا ہے. اب دیکھیں جیسے کہ اب آج کل جو سوشل میڈیا اور موبائل ہیں، یا اس طرح کی ایک انڈور ایکٹیویٹیز ہیں، بیٹھ کر ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی وجہ سے بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اتنی زیادہ ان کو ایکٹیو نہیں رکھ رہی ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیو رکھنے کے لیے واکنگ پر دھیان دیں، اس طرح کی اور فزیکل ایکٹیویٹیز پہ دھیان دیں جس کو شریعت نے جس سے منع نہیں کیا. شریعت نے منع کیا تو اس سے بچ جائیں. شریعت نے منع نہیں کیا اور آپ اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنی نیت میں اصلاح پیدا کریں، تاکہ دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ جو مین فائدہ ہے وہ ہے ثواب، کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ثواب کا ذریعہ ہوں. صحیح. اگر میں اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے میں ورزش کا سہارا لیتا ہوں، کسی بھی ایکسرسائز کا سہارا لیتا ہوں، میں کسی واکنگ کا سہارا لیتا ہوں، یا میں اپنی غذاؤں کے طور پر میں اس طرح کی چیزیں غور کرتا ہوں، تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ آئیں گی، مگر ثواب نہیں آ رہا. مسلمان ثواب کے لیے جیتا ہے، کیونکہ ثواب اس کو دنیا اور آخرت میں کام آتا ہے، قبر و حشر میں کام آتا ہے. تو یہاں نیت بنانی پڑتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، عبادت پر قوت پانے کے لیے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے کے لیے، جس میں حقوق بھی آ جاتی ہے، اس میں روزگار کے طور پر بھی کہ یہ بھی بندے شوہر پہ اسپیشلی نان و نفقہ واجب ہوتا ہے. تو بہت ساری نیتیں کر لی جاتی ہے. وہ جیسے کہ مثال دی گئی ہے نا کہ ایک شخص نے مکان بنایا، اور مکان بنائے اس میں اس نے روشن دان بنائے، کھڑکی بنائے، ونڈو بنائی، اور کسی نے پوچھا کہ یار خیریت تو یہ ونڈو تم نے بنائی ہے، کھڑکی بنائی ہے، تو کہا کہ یہ اس لیے بنائی ہے کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے گی. تو کہا گیا کہ اگر یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے تمہیں اذان کی آواز آئے گی، تو اذان کی آواز آنے کے لیے تم ونڈو بناتے،
تو تمہیں ونڈو بنانے کا یہ اذان کی آواز سننے کی نیت کا تمہیں ثواب ملتا، اور ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آ جانا تھا۔ تو کچھ نیتیں تبدیل کی جاتی ہیں، تو اگر نیتوں کی درستی کی طرف ہم چلے جائیں، جو ماشاءاللہ میں امیر سنت نے بڑی اس میں تربیت فرمائی ہے نیتوں کی درستی کے تعلق سے، اور باقاعدہ اس پر تحریریں امیر سنت کی موجود ہیں، تو الحمدللہ نیت کی درستی ہو تو وہ ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے ہیں اس میں اللہ نے چاہا تو ہم کو ثواب ملے گا انشاءاللہ کال شامل کرتے ہیں۔ جی عمران بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں تقریباً جب آدھا رمضان گزر جاتا ہے تو لوگ کافی بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہاسپیٹل کلینک وغیرہ میں رش بھی بڑھ جاتا ہے، تو پیٹ کی بیماریوں میں زیادہ تر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ جو آپ کی سمجھ میں آتی ہو؟ دیکھیں، ایک تو قدرتی طور پر اللہ پاک کی مرضی ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، یہ بنیاد ہے۔ بعض اوقات لوگ احتیاطیں کرتے ہیں پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات تھوڑی سی وہ آؤٹ آف روٹین، کیونکہ رمضان میں ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں، لہٰذا سم ٹائم تھکن کی وجہ سے بھی تھوڑا سا بدن جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، تو وہ اس کی طرح کی وہ چیزیں اپنے آرام وغیرہ کا بھی اتنا دھیان نہیں رکھتے۔ تو ایک تو یہ وجوہات تو ہوتی ہیں، مگر خاص کر جو وجوہات ہوتی ہے جو عموماً 1 ہفتہ 10 دن کے بعد سامنے آتی ہیں، وہ کھانے پینے کے تعلق سے ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ہم پورا سال روزانہ کی بنیاد پر نہ فرائی کھاتے ہیں، نہ پورا سال روزانہ کی بنیاد پر ہم جوسز پیتے ہیں، نہ پورا سال روزانہ کی بنیاد پر ہم شربت پیتے ہیں، نہ پورا سال روزانہ کی بنیاد پر ہم غذائیں کھاتی ہیں جو ہم نے مطلب کہ پہلی رمضان سے ہم نے گویا کہ یہ شروع کی ہوئی تھی۔ صحیح، ہم پورا سال یہ نہیں کرتے، بدن ہمارے اس چیز کا عادی ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم نے مطلب کہ اس کو بولا کہ تو جو تیرے کو جو مرضی ہے کر، بدن کو ہم کہتے ہیں ہمارا تو جو طبیعت چاہے گی نا وہ ہم کریں گے۔ تو 2 5 10 دن تک تو آپ یہ بدن کے ساتھ جو مرضی ہے کر سلوک کرتے ہیں، آپ اندر ڈالتے ہیں، لیکن پھر 2 5 10 دن کے بعد پھر اس کی باری شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے میری باری ہے، پھر آپ کھانستے ہیں، پھر آپ کو نزلہ ہوتا ہے، پھر آپ کو پیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، پھر یہ پرابلم، پھر وہ پرابلم، پھر کئی ایسے ہمارے آپ کو ملیں گے جو بیچارے عید کے دن بخار میں ہوتے ہیں، آپ کو ملیں گے، دیکھ لیجئے گا، عید کے دن کھانس رہے ہوں گے، عید کے دن طبیعت صحیح نہیں ہوگی، بڑی مشکل سے بیچارے گرتے پڑتے عید کی نماز میں پہنچیں گے، سارا ان کا وہ جو طبیعت ہوتی ہے، حالانکہ میں تو ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ آخری عشرہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نمبر 1 اس میں طاق راتیں ہیں، تو پورے رمضان میں جو ان طاق راتوں کی طرف اشارت دی گئی ہے، 21 23 25 27 اور 29، 21 23 25 27 29 یہ رمضان کی راتیں کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی رمضان کا بہت ہی اہم جو حصہ ہے یہ آخری عشرہ اب شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی میں ختم قرآن بھی ہے، تو یہ خاص عبادات کے لیے ہے، اور پھر اسی میں سنت اعتکاف بھی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ عشرہ آ جاتا ہے کہ سنت، یہ تو نفلی اعتکاف پورا مہینہ ہو ہی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ 20 دن، لیکن سنت اعتکاف آخری 10 دنوں کا ہے۔ طاق راتیں کا جو کہا گیا آخری 10 دنوں کی ہیں، ہمارے ختم قرآن 27ویں کو ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ، اور پھر اسی میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے 12-15 دن کے بعد، اللہ وہ چیزیں پھر اس کی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو لیکن یہ کہ اللہ پاک صحت و تندرستی دے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیمار ہو وہ یہ کھا پی کر ہی بیمار ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے نہیں ہو سکتا ہے، میں نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ پاک اگر کسی کے لیے اس نے بیماری مقدر فرمائی ہے جی تو کہتے ہیں نا کہ تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرہ نہیں کھلتی، صحیح ہے، آپ ہزارہ تدبیر کر لیں لیکن جب مقدر میں نصیب میں آپ کا بیمار ہونا ہے، اور بیمار میں بھی اللہ پاک بندے کے لیے کتنی عافیت اور آسانیاں عطا فرماتا ہے، جی تو یہ تو وہ رب کی، وہ ہمارا رحیم کریم رب ہے، سبحان تو یہ ہے۔ مرحبا، جی کال
میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی صحت جس کی وجہ سے سیٹ نہیں ہوتی، ڈاکٹر کے پاس اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ڈاکٹر کہیں کوئی بڑی بیماری نہ بتا دے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کل دیکھا گیا ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اپنے پاس سے خود ہی اپنا علاج کرتے ہیں، مثلا میڈیکل میں جا کر اپنے حساب سے خود میڈیسنس لے لیتے ہیں، اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں، یا کوئی بھی اپنے حساب سے جو ہے دوائیاں لے لیتے ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹر کے پاس وہ جاتے نہیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر فلاں ٹیسٹ لکھ کر دے دے گا اور وہ فلاں ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، پھر اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا اور پھر جو ہے ٹینشن الگ اور بیماریاں الگ، مطلب جب ٹینشن آ جائے گی یہ بیماری ہے تو وقت سے پہلے ہی بندہ چلے جائے گا۔ تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے؟ دونوں کا مشترکہ جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، وقت سے پہلے بندہ جا نہیں سکتا۔ جب تک وقت آئے گا نہیں آپ جاؤ گے نہیں، یعنی کہ موت وقت سے پہلے نہیں آتی، موت آنی ہے اس وقت جب وقت ہوگا، یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ بس ہمارے یہاں ایک نیچر اور کلچر بن چکا ہے۔ 2-4 چیزیں ساتھ تھیں دونوں سوالات کے اندر۔ پہلی بات تو ایک، اپنی مرضی سے دوائی نہ لیں، ڈاکٹر سے باقاعدہ ایک پرمیننٹ ڈاکٹر اپنا رکھ لیں جس سے آپ اپنا ٹریٹمنٹ اپنا علاج کرواتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر پھر بعد میں آپ کو بعض اوقات فون پر، SMS پر اور میسیج پر آپ کو رسپونڈ کرتے ہوئے، ڈاکٹر اب آپ کی فزیکل، آپ کی باڈی کی چیزوں سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اگر وہ اچھا ڈاکٹر ہے تو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو جو بھی ایسی ڈیزیز آ جاتی ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو آپ ڈاکٹر صاحب کو یہ کہہ دیتے، پھر 2-4 سوال آگے پیچھے کر کے ڈاکٹر صاحب سے آگے کا اسپیس لے لیتے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کر لو، اور ڈاکٹر بھی آپ سے واقف ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی بیماری کو اتنا انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ یہ فلاں چیزیں کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ میں اپنا پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کوئی دوائی بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کھا لوں۔ میں کوئی بھی دوائی ہوگی، ایون سیرپ ہوگا، کوئی چیز ہوگی، میں اب زیادہ تر ڈپینڈ دیسی دواؤں پر کرتا ہوں، حکیم صاحب کی دواؤں پر کرتا ہوں، لیکن زیادہ ضرورت ایلوپیتھی کی بھی پڑتی ہے، میڈیکل جو ڈاکٹر ہوتا ہے ان کی پڑتی ہے، لیکن دونوں طرف کوئی چیز کھانی ہے، چھوڑنی ہے، کم کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر میں تو کم از کم آگے نہیں بڑھتا۔ نہ میں اپنے علاج میں اپنی مداخلت کرتا ہوں، نہ کسی اور کے علاج میں مداخلت کرتا ہوں، کیونکہ غیر طبیب کو علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ اسپیشلی یہ اس وقت یہ جو لوگ کرتے ہیں، جو مجھے ذاتی طور پہ تجربہ ہے، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کھانسی جاوے نہیں، اچھا کھانسی مجھے سفر میں شروع ہوئی تو ڈاکٹر سے میں رابطے میں تھا، تو عمومی طور پر میں جب بھی سفر پہ جاتا ہوں تو میں ڈاکٹر کہتا ہوں میرا اتنے دن کا سفر ہے، تو ڈاکٹر مجھے خاص چند ایک میڈیسن ہے وہ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیجئے گا، اپنے ساتھ رکھیں، ضرورت پڑ گئی، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، ضرورت پڑ گئی تو یہ آپ کو یہ میڈیسن کام آئے گی۔ تو مجھے ڈاکٹر کو میرا پتہ ہے کہ مجھے کون سے سیرپ چلے گا، کون سی میڈیسن چلتی ہے۔ اب میں وہاں گیا تو کھانسی کا یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا کھانسی جلدی نہیں جاتی، یہ جاتے جاتی ہے۔ تو اب میں اپنا سیرپ پیوں تو مجھے ایک نے کہا یار اب یہ سیرپ پیتے اس میں تو نیند بہت ہے، اب یہ سیرپ پیے، مجھے ڈاکٹر نے سیرپ کا منع کر دیا تھا۔ اب مجھے ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر بہت ساری باتوں کی کچھ نہ کچھ نوحہ ہو چکی ہے۔ اچھا مجھے منع کرنے والے کو میں جانتا تھا کہ اس کو بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا بھائی اس میں واقعی نیند ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ، صحیح ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کو نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کو بغیر شربت پیے نیند آ جاتی ہے تو یہ ڈاکٹر آپ کو کیوں دے گا، میرا معاملہ آپ سے جدا ہے۔ اچھا پھر وہ کھانسی چیسٹ سے ہے، گلے سے ہے، خشک ہے، بلغمی ہے، کیا اب یہ سارے مطلب کہ ڈاکٹر صاحب بنے ہوئے ہوتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، اور آپ یہ لے لیں، یہ ہربل کی دوائی لے لیں، تو یہ فلاں کی دوائی لے لیں، یعنی مجھے بعض نے تو اتنا پریشرائز کیا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو فوٹو بھیجا، یعنی میں نہیں لیتا دوائی، بھائی آپ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنا کیوں مطلب کہ وہ کر دوں۔ تو اب میں بولوں یار آپ نے دوائی دی اور میں نے پی لی یوں ہو گیا، تو آپ بولو گے یار میں نے دی تھی، آپ کو مشورہ کر لینا چاہیے تھا، تو میری تو ناک کٹی نا۔ تو یوں مطلب کہ میں نے ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا، بولا اب یہ مت لینا، یہ کیسے لے سکتے ہیں آپ۔ تو یوں ڈاکٹر کے پوچھے بغیر، یعنی ہمارے گھروں میں یہ ہے،
یہ میڈیسن لے لو، یہ لے لو، یہ پین کلر لے لو. پین کلر گردوں پر اٹیک کرتی ہے. بعض سیرپ چلتے نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی 19-20 ہو جائے، کوئی الرجک ہو جائے، کوئی خارش نکل آئے، کوئی اسکن ڈیزیز ہو جائے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گردوں پر کوئی کسی چیز پر اٹیک ہو جائے. اللہ کی پناہ. میڈیسن کو کیا سمجھتا ہے؟ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے پورا کیمیکل کا. یہ کیسے آپ کسی کو دے سکتے ہیں؟ تو پیٹ پہ درد ہو رہا ہے، فلاں گولی. میرے گولیوں کے نام بھی یاد ہے میرے کو. یہ فلاں گولی لے لو، فلاں ٹیبلٹ لے لو. ارے بھائی، اس کا پیٹ کا درد اس وجہ سے نہیں ہے، اس کا پیٹ کا درد کسی اور وجہ سے ہے. وہ میڈیسن نہیں چلے گی، اس کے معدے کا بیڑا گر کر کے رکھ دے گی. تو یوں اپنی مرضی سے میڈیسن نہ لینی چاہیے، نہ لینی چاہیے، نہ کسی کو اپنی مرضی سے میڈیسن دینی چاہیے. مرحبا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. جی. اب آپ ڈاکٹر سے پوچھتے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ہماری. ڈاکٹر بھی تو اب میں آ رہا لکھ کے ہوں، سرکار میں آ رہا ہوں اس طرف. مجھے اگر مہلت دیں، خیر مہلت ہی دی ہوئی آپ نے، آپ کو بولنے کا موقع کم مل رہا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی بے چینی ہوتی ہے یار آج. نہیں، مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے ولی اللہ. یہ بھی ایک ہے نہیں مسئلہ ہوتا ہے. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نہیں پوچھتے. میں نے پہلے آپ کو وضاحت کر دی کہ اپنا ایک پرماننٹ فیملی ڈاکٹر رکھ لیں، اب آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. یہ آپ کا جواب ہے کہ آپ کا وہ ڈاکٹر ہے، وہ آپ سے آپ علاج کراتے ہیں. اور یہ جنرل جو مطلب جی پی ہوتے ہیں، جنرل فزیشین ہوتے ہیں، جو گلیوں میں عموماً ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہم جاتے تو بعض اوقات ان کے کمپاؤنڈر بھی ہوتا ہے، وہ اپنی وہاں کی بھی میڈیسن ہمیں دے دیتے ہیں جو ان کے کلینک کے اندر ہی بنتی ہیں. تو اس طرح کے اور کئی ڈاکٹر ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں، یہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہلکی پھلکی بیماری جو ہمیں روزمرہ کے تعلق سے یا کچھ سیزنل ہو جاتی ہیں، موسم کی تبدیلی سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑے ہائی فائی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. جنرل آپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ہر ڈاکٹر تھوڑی کوئی لیبورٹری کی طرف بھیجتا ہے کہ یہ کرا لیں، یہ کرا لیں، یہ کرا لیں. تو آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ نہیں. آپ اگر وہی ڈاکٹر جو آپ کا بھروسے کا ڈاکٹر ہے یار، آپ اسے پورا سال علاج کراتے ہیں اور فیملی کا بھی علاج آپ اس سے کراتے ہیں، اس پر آپ کا اعتماد جمع ہوا ہے. اب اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ پلیز ٹیسٹ کروا لیں آپ، تو پھر اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا، وہ یہ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتا آپ فلاں لیبورٹری سے ٹیسٹ کروا لیجئے گا، تو وہ آپ کو مطلب کہ گائیڈ کر دیتے ہیں. ایسے ڈاکٹر بھی آپ کو دوبارہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسے ڈاکٹر رکھیں. مدنی کلینک جو ہمارا کھلا ہے نا، مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر، اس کے پیچھے یہ پوری اس کے پیچھے ایک تھیم ہے. کیونکہ یہ میں آپ کی جواب کو ہی دوبارہ آگے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، تو صرف ڈائگنوز میں ہی 15-20-25 ہزار روپے نکل جاتے ہیں. صحیح. ٹیسٹ کرائیں، یہ کرائیں، پھر 15-25 ہزار کے ٹیسٹ اور میڈیسنوں کی تبدیلی کے بعد پھر کوئی پکڑی جاتی ہے چیز. جی. یہ بعض اوقات تو ضروری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ان نیسیسری ہوتی ہے. تو ہم یہ جو مدنی کلینک ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس طرح مطلب کہ پیسہ آپ کا اللہ پاک نے چاہا تو ہماری کوشش یہی ہے، باقی جو رب کی مرضی، اور ہم کوشش کریں گے ہمارے لوگ بھی وہی ہوں، دیکھنے والے بھی وہی ہوں، مشورہ دینے والے وہی ہوں، تاکہ میڈیکل کے نام پر آپ کا پیسہ غیر ضروری خرچ نہ ہو جائے. لہٰذا وہاں ڈاکٹر دیکھنے والے بھی اب بھی پہلا ایک ہی کلینک کھلا ہے، اور یہ پوری مطلب کہ ایک چین بنے گی. یہ چین ہے پوری، انشاءاللہ پوری ملک میں ہم اس کی چینیں کھولیں گے اللہ نے چاہا تو. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں خطی رقم چاہیے ہوگی، کم از کم اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو رقم آپ بھی سمجھتے چاہیے ہوگی. پھر چلیں اس کو ہم جو کم سے کم فیس یا کم سے کم اس پر جو ہوگا کہ ہم بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر چلتا رہے. کمانے کے لیے تو دعوت اسلامی کوئی ادارہ کھولے گی نہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی نفع یا ذاتی چیزیں ہوں گی، کھولیں گی تقریباً انہی پہلو کے. لیکن ادارہ تو چل سکے نا، اتنی تو اس کی آمدنی بنانی پڑے گی، ورنہ کھلے گا ہی نہیں. تو لیکن اس کو کھولنے کے لیے کم از کم ہمیں رقم کی تو ضرورت پڑے گی، جگہ لینا، کرنا، اس کو بنانا، اور پورا ہیلتھ کیئر سینٹر اس کو اسٹیبلش کرنا، تو اس کے لیے تو پڑے گی. تو یہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس کو آپ فالو کریں گے، جو میں نے درخواستیں کی ہیں، تو اللہ نے تو پلس ہی پلس رہے گا، ورنہ پھر خدا نہ کرے ایسے مائنس کی طرف چلے جائیں گے کہ اللہ کی پناہ. اور پوچھنے میں بالکل نہ جھجکیں. یہ ٹینشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوچھا اور ڈاکٹر نے بتا دیا. اس سے بڑا ٹینشن وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک چیز کو آپ نے پوچھا نہیں، اور جب اچانک جب وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور ڈاکٹر اللہ نہ کرے کہہ دے گا کہ یہ فرسٹ اسٹیج نہیں ہے، سیکنڈ یا تھرڈ اسٹیج ہے، یا خدا نہ کرے ڈاکٹر کہتے ہیں فائنل اسٹیج ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو آپ مطلب کہ پہلے سے ہی ڈاکٹر سے کر لیں. یہ میں آپ کو مشورہ دوں، انشاءاللہ میرے ڈاکٹر اور میڈیکل والے بھی خوش ہو جائیں گے. میں آپ کو پراپر ایک مشورہ دینے جا رہا ہوں. جب بھی آپ اپنی باڈی کے اندر آؤٹ آف پریکٹس ان نیچرل
یہ مطلب جو روٹین سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر آپ اگر کوئی چیز دیکھیں نا، نیند کا پرابلم ہے تو بدن کا پرابلم ہے تو درد کا پرابلم ہے، فلاں پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، بھوک صحیح نہیں لگ رہی ہے، فلاں 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 جو بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹر صاحب کیا کروں، یہ ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اندر میں کوئی مطلب چیز پک رہی ہو، اندر میں کوئی چیز آپ کو گھما رہی ہو اور وہ اس کا ایک ریئیکشن آ رہا ہو اور اللہ نہ کرے آپ اگنور کر دیں اور وہ چیز کھل کر سامنے آ جائے. یہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، پلیز اس کو دیکھیے. صحت بہت بڑی نعمت ہے. جب بندہ بستر پہ پڑ جاتا ہے بہت آزمائش میں آ جاتا ہے، اس کی فیملی آزمائش میں آ جاتی ہے، پھر خدا نہ خواستہ اگر وہ ہاسپٹلائز ہو جائے، اللہ کی پناہ، کیا امیر کیا غریب، مطلب امیر بڑی ہاسپٹلوں میں چلا جائے گا، غریب چھوٹی ہاسپٹل میں چلا جائے گا، لیکن خرچہ دونوں افورڈ نہیں کر سکتے بعض اوقات. صحیح. ٹھیک ہے، تو بہت بڑا خرچہ ہو چکا ہے میڈیکل کا، بہت زیادہ میڈیکل ایکسپینس ہے. تو پہلے سے ہی تھوڑا بندہ بچ بچاؤ کر لے، اللہ نے چاہ تو بہتری آ جائے گی. اکثر سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب وغیرہ پہ مختلف ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو مختلف مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز یوز کریں، اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ چیز یوز کریں. تو وہ مختلف کی اکثر مختلف رائے ہوتی ہیں، تو اس کے حالت میں بندہ کیا کرے؟ آپ کی باڈی کو مہربانی کر کے انٹرنیٹ کے حوالے نہ کریں کہ انٹرنیٹ پر آنے والی چیزیں یہ ہو. مطلب آپ یہ بتائیے، طبیبوں کے طبیب، اللہ پاک کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون؟ کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ علاج عطا فرمائے، لیکن ہمارے شارحین نے جو حدیث کی شرح لکھنے والے ہیں، میں نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج عطا فرمائے، یہ پورا باب الحمدللہ میں نے پڑھا ہوا ہے. ایک سے چند حدیثیں تو کئی بار پڑھی ہوئی ہیں اور میں نے ان کی شروحات بھی اللہ کی رحمت سے پڑھی ہوئی ہیں. یہاں ایک بات ضرور بتا دوں، شارحین جو حدیث کی ایکسپلینیشن، حدیث کی وضاحت کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو علاج تجویز فرمایا ہے، وہ بھی جو پڑھا ہے آپ نے، تو وہ بھی طبیب سے مشورہ کر کے ہی اس علاج کی طرف جائیے گا. یعنی آپ سوچئے کہ آپ نے فزیکلی جو آپ کا ڈاکٹر ہے، جو آپ کا فزیشین ہے، آپ اسے مشورہ کر لیں کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ میں کروں یا نہ کروں. وہ آپ کی جو کیفیت ہوگی، آپ کا جو مزاج ہوگا، اس کے مطابق وہ آپ کو دوا تجویز کریں گے. صحیح. یہ ہے. کون؟ مدنی چینل دیکھ رہا تھا، کل آپ کی اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی، حاجی وقار المدینہ نے کہا کہ سارے اپنی نیند پوری کریں، حالانکہ اہداف وغیرہ بڑی بڑی پلاننگ ہو رہی تھی، تو بڑا ذہن بنا ہے کہ کتنا دین کے ورکر کے لیے خیر خواہ ہے آپ کی جماعت والے، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اپنی صحت، نیند اور کھانا وغیرہ معتدل ارینجمنٹ اور اس کے ساتھ دین کا کام بڑھ سکتا ہے. اس پہ روشنی عطا فرما دیں تھوڑی سی. دیکھیں، جرنل لوگوں کے لیے اپنی 24 گھنٹے کے 3 پارٹ ہیں. جرنل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، عام لوگوں کی بات، جو روزگار کمائی وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں وغیرہ، میں ان کی ڈسکشن کر رہا ہوں. ان کی ٹائمنگ کے 3 حصے ہیں. 8 گھنٹے کی نیند ہے، 8 گھنٹے کی جاب ہے، اور بقیہ دیگر اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں ان کا ٹھیک ٹھاک ان کا مطالعہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، حقوق کی بجاوری بھی ہے، فیملی بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر آپ یوں دیکھتے تو یہ ہو جاتا ہے. تو 8 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں چاہیے، 7 گھنٹے سے کم سونا نہیں چاہیے. میں نے جتنی بھی میں نے معلومات کی ہے یا میں نے جو پڑھا ہے، جو ریسرچ پڑھی ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے: 7 گھنٹے سے کم سونا اور 8 گھنٹے سے زیادہ سونا، یہ دونوں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. پھر یہ میں نے جنرل بات کی. پھر جیسے آدمی کی اپنی باڈی، جیسی فٹنس یا جیسی اس کی ایکٹیویٹی، جیسی اس کی مصروفیت، اب اٹھنے کے بعد آدمی اس کو کہیں بھی کوئی بریک ہی نہیں مل رہا ہے، تو پھر اس کی جو بیڈ ریسٹ ہے اس میں اب اٹھنے کے بعد بھی وہ اٹھا کہ نہیں اٹھا ایک ہی جیسا ہی ہے، پڑا ہوا ہے، کوئی تھکن وکن نام کی کوئی چیز ہی اس کو نہیں چھوتی. اور تھکن کیا لگے گی، وہ اس کی تھکن ہی تھکن ہے، اٹھنے کے بعد بھی لگتا ہے ابھی سویا ہی نہیں ہے. تو کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگوں کو اپنے بارے میں الگ الگ معلومات لینی چاہیے. جو آپ کا اپنا جو فزیشین ہے، میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں آپ سب سے، اپنا پرسنل اچھا خوب بہترین ڈاکٹر اپنے آن بورڈ رکھیں.
ماشاء اللہ ایسے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، میں نہیں کہتا بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہیں، مل جاتے ہیں، اور ماشاء اللہ وہ رسپونڈ بھی کرتے ہیں، آپ کو میسیج پر رسپونڈ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں کرتے. وہ مطلب آپ دیکھیں، اب مطلب کہ اب آپ کا بخار کا پرابلم ہے، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کو فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کروں، آپ سے دوستی بہت اچھی ہے، بخار آ گیا. تو یہ بخار کا معاملہ کو ہارٹ اسپیشلسٹ سے مشورہ کرنے کا تھوڑی تھا، یا مطلب کوئی برین فزیشین سے یا نیرو فزیشین سے مشورہ کرنے کا تو یہ ہوتا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کس لیول کی میری پرابلم ہے، مجھے کس لیول کے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے. جی کون؟ حسن اتاری اسلام آباد سے. آج کل بچوں کو فاسٹ فوڈ، چاکلیٹس، کولڈ ڈرنکس کا عادی بنا دیا ہے ہم نے، شاید اسی وجہ سے کہ اس میں محنت زیادہ نہیں کرنی پڑتی. دودھ بھی گرم کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے مائکرو ویو رکھ لیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. کچھ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں وقت ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ وقت ہے، کیونکہ کئی چیزیں ہماری مشینوں کے ذریعے ہو رہی ہیں. تو پہلے تو لکڑیاں جلا کر کام ہوتا تھا، اب اس کا بھی نوبت نہیں آتی. پہلے ہاتھوں سے اور چکیوں سے مسالے پیسے جاتے تھے، اب اس کی نوبت نہیں آتی. جیسے آپ نے کبھی چکی پیسی ہے؟ نہیں چکی میں موقع کبھی نہیں چیز ہوا. پیسی؟ نہیں ابھی آئی نہیں کبھی، یہ چکی وکی کبھی گھر میں آئی نہیں ہے. شروع سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک اس میں مسالے پیسے جاتے تھے دستے کے ساتھ، اوکھلی بھی کہتے تھے، وہ پیسے جاتے تھے. تو یہ ہمارے گھروں میں، کئیوں کے گھروں میں یہی ہوتا تھا. اس ٹائم پر یہ مطلب گرینڈر اور یہ مشین اس طرح کی نہیں ہوتی تھی. سل بٹا بھی ہوتا تھا، سل بٹا بھی ہوتا تھا نا ایک. مطلب بہت ساری چیزیں گھروں میں ہم نے یہ دیکھی ہیں. مطلب اس ٹائم پر الیکٹرونک آلات جو تھے یہ نہیں تھے، ان کا اتنا رجحان نہیں ہوا کرتا تھا. اور گیزر بھی گھروں میں نہیں ہوتے تھے، پانی بھی چولہے پہ گرم کر کے ہی مطلب کہ تراکی بنا کرتی تھی. تو آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہوتی گئی، اسٹیبلش ہوتی گئی. تو ان چیزوں کے ہم عادی بنتے گئے، ٹائم بچتا گیا، طبیعت پھرتی نہ رہی، وہ تیزی نہ رہی. اور پھر اس پر موبائل نہیں ہوتے تھے، میڈیا نہیں ہوتا تھا، اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی جو آپ کے ٹائم کو کل کرتی ہے، مار دیتی ہیں، اور آپ لگتے میں فارغ نہیں ہوں. تو ایسا نہیں کہ ہم فارغ نہیں ہیں، ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی، ہماری مصروفیات تبدیل ہو گئی. غیر ضروری مصروفیات نے بھی ہمیں بعض اوقات کسی کام کا چھوڑا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے بچوں کو ان چیزوں کا عادی بنا کر طبیعت خراب کر دی ہے. تو عادی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن بعض لوگ عادی نہیں بناتے. اب جیسے میں آپ کو امیر سنت کی مثال دوں، کہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے، موضوع چلا ہے تو میں آپ کو ایگزامپل دے. اب امیر سنت کے پاس ایک بچے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، حسن رضا، اور دیکھتے رہتا مدنی چینل کی اسکرین پر. تو اب میں چونکہ تھوڑا آتا جاتا رہتا ہوں، گھر میں دیکھتا ہوں، تو امیر سنت نے اور ان کے والد نے ایک آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو کئی چیزوں سے گھر کے اندر روکنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم بھی کوئی ایسی چیز لے کے جائیں تو ہمیں بھی سمجھا دیتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو یہ نہ کھلائیں، ہم اس کا عادی نہ بنائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. تو میں ایک جگہ تربیت دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ایک کوٹ کیا ہے کہ ایگزامپل میرے سامنے ہے، اگرچہ میرے پاس زیادہ ایگزامپل نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں. یہ ایگزامپل جو ہے وہ ایک میجر ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے. مگر ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود، اصل مسئلہ یہ کہ ہم خود، ہمارے دسترخوان پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم بچوں کو بولے تم نہیں کھاؤ، تمہیں نقصان دے تو پیارے ہمیں بھی ہے. یہ دسترخوان لپیٹ دیں، پھر سحری افطار کا دسترخوان لپیٹ دیں، شربت بھی غائب کر دیں، اور بھی جو کچھ سب کچھ ہے اس کو غائب کر دیں. دیکھیں بچوں کو کسی چیز سے بچانا ہے تو ہمیں بھی تو بچانا ہوگا نا. اسی بات بچوں کے سامنے کریں گے، یعنی مطلب آپ کو ایک چیز کی پرہیز ہے اور آپ کے سامنے وہ چیز آتی رہے گی، تو چلو آپ تو جو خود پر قابو پا لو گے. نہیں میں کھا لوں گا صاحب. کیوں کھا لو؟ آپ کو نہیں پاؤں گا. نہیں کھانا چاہیے. سامنے آئے گی تو پھر آپ کو نہیں کھانا چاہیے. نہیں آپ کو تھوڑا سا تو بندہ لے ہی لیتا. نہیں کھانا، جب سامنے آئے نہیں کھانا چاہیے. آپ بڑے ہیں، آپ کو نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. البتہ بچہ نہیں قابو کر سکے گا، بچہ صبر نہیں کر سکے گا. اچھا بچے کو کتنا روک لو گے آپ؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا پتہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی، ہم بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ کر گزرتے ہیں جو ہمیں بعض اوقات نہیں کرنا چاہیے. ایسی بات. اللہ سمجھ اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. جی کال. میرا نام انس ہے. میرا یہ سوال تھا، اکثر لوگ گفتگو میں جو نا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں
تو اوور تھنکنگ جو ہے یہ پلس ہے یا مائنس ہے؟ اوور تھنکنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. بعض اوقات دور اندیشی، اگر اوور تھنکنگ کو آپ دور اندیشی کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ ہے. دور اندیشی ایک الگ شے ہے. مگر اوور تھنکنگ میں یوں سمجھوں گا کہ اوور تھنکنگ کے ساتھ میں ایک لفظ لگا سکتا ہوں مجھے، اگر irrelevant تھنکنگ، کہ بندہ مطلب کہ آگے کی سوچتا ہے مگر وہ سوچنا فضول ہے، اس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے. ہاں اگر وہ دور اندیشی ہے تو دور اندیشی ہے ہی آگے کے لیے سوچنا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے کے معلوم سے اس کے انجام کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یار اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ آگے کی سوچ ہے. مگر اس کو بھی اگر آپ اوور تھنکنگ کے طور پر لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ نقصان دے گی. یا بہت اچھا ایڈوانس تھنکنگ اس سے زیادہ بہتر لفظ ہے کہ تو ایڈوانس سوچ لینا، آگے کا سوچ لینا کہ یار میں کتنے بجے اتروں گا، کتنے بجے آؤں گا، نماز کا وقت کب شروع ہوگا، کیا نماز پڑھ سکوں گا، وہاں وضو کا اہتمام ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ وہ تھنکنگ ہے. جیسے اگر مجھے کہیں کسی ملک میں جانا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار جہاز میں نماز کا وقت ہوگا، یار ہو جائے گا. کہاں کس جگہ پہنچو گا جب نماز کا وقت شروع ہوگا، تو وہ مطلب کہ احسانوں کے نماز قضا ہو جائے. پھر وضو وغیرہ کے مسائل کیا ہوں گے، نماز کیسے پڑھوں گا، جب میں اتروں گا تو نماز کا وقت باقی ہوگا، ہاں ہوگا تو چلو اتر کے نماز پڑھ لیں گے. تو اچھا نہیں آپ منزل پہنچے گا تو وہاں منزل میں پہنچ جاؤں گا، راستے میں ٹریفک کتنا ہوگا، ایسا نہیں کہ میری نماز یا اس طرح کی. اچھا بزنس ہے، میٹنگز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو فضول نہیں ہوتی. فضول کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. ایسا ہی. تو آپ دین کے تعلق سے سوچ رہے ہیں، اپنی کسی دنیاوی ریلیونٹ ایکٹیویٹیز یا مصروفیت کے تعلق سے سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آگے کا ہی بندہ سوچتا ہے نا. جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ نیویگیشن آج کل لگاتے ہیں تو نیویگیشن آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ 45 منٹس میں یو ول ریچ. تو یہ آگے کی تو آپ انفارمیشن اور آگے کے اوپر تو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اوور تھنکنگ اور پھر irrelevant اوور تھنکنگ یہ انسان کو آزمائش میں ڈال سکتی ہے کہ نہ اب جو ہوگا اس پہ پھر یہی ہوتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ پاک خیر فرمائے گا. سوچوں میں گم ہے، سوچتا ہی جا رہا ہے، آگے ہی سوچتا جا رہا ہے، اس کے بعد آگے کیا ہوگا. اس سے بچاتی ہے پیدا ہوا ہے، آج بچہ پیدا ہوا ہے، کل کو کیا ہوگا، بڑا ہو کے کیا کرے گا، اس کے آگے مستقبل کا کیا بنے گا، میرا نام خراب کر دے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی شادی کیسے ہوگی، جہیز کیسے بنے گا. یعنی آپ دیکھیں یہ مجھے یوں لگتا ہے اوور تھنکنگ سے مراد یہ چیزیں ہیں. یعنی سوچتا ہی جا رہا ہے، سوچ کے اوپر بات کے اوپر بات. آپ جو جتنا آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو ایک جسے یوں بولے آپ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو مطلب سیٹل کر رہے ہیں، جو آپ کی نیڈ ہے ان کو آپ پلاننگ پر تو بندہ سوچتا ہی ہے نا. جی ہاں جی. آپ کو پتہ ہے انگلش کی جو لینگویجز کے جو ماہرین ہیں، ہمارے ایک ورڈ ہے فیوچر پلاننگ. جی رائٹ. ہاں جی. فیوچر زائد ہے، لفظ فیوچر زائد ہے. پلاننگ ہوتی فیوچر کی ہے. یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ آب زمزم کا پانی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، مرحبا. ٹھیک ہے، یہ مبارک شب، یہ مطلب ہے نا شب برات کی رات. شب برات کی رات. صحیح. تو پلاننگ کا ماہ رمضان کا مہینہ. ہاں پلاننگ ہے ہی فیوچر کے لیے. صحیح. پاسٹ کی پلاننگ نہیں ہوتی. ایسا ہی. تو اب اس پر تو بندہ سوچے گا. irrelevant اوور تھنکنگ جو ہے نا جی یہ انسان کو نقصان دیتی ہے. جیسے آپ نے چند مثالیں بیان فرمائی. جی. تو یہ ہوتا ہے. میرا نام عبد الغنی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ سوچوں میں خرابیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یعنی جب ہم مختلف اوقات میں سوچ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ either پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ ہے سوال بھی آپ کا مطلب کہ سوچنے والا ہی ہے کہ یہ سوچ پازیٹیو نیگیٹو ہے. بات وہی آ جائے گی. یہ میرا خیال ہے جو پہلا جو سوال تھا تھنکنگ، سوچ تھنکنگ، جی یہ اسی سے تو یہی ہوگا کہ اگر آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ ایک پازیٹیو وے میں ہے. اپنے مثال کے طور پر آپ قرضے کے طور سوچ رہے قرضہ کیسے اتارو، آگے کی سوچ ہے. وہ کسی کا قرض جلد دینا ہے، یعنی دو چیزیں سوچتا ہے بندہ. چلو نیگیٹو پازیٹیو کی ایک مثال آ رہی ہے ذہن میں کہ اس کو قرض جلد کیسے دوں یہ سوچ رہے ہیں، اس کا قرض کیسے دبا لوں یہ سوچ رہے ہیں. تو جو پہلی سوچ ہے نا قرض کیسے جلدی دوں، یہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اچھی سوچ ہے. قرض اس کا کیسے دباؤں، کیا ایسا بہانہ کروں کہ یار یہ پیسے میرے معاف ہو جائیں، یار پیسے چھوٹ جائیں، تو یہ نیگیٹو ہے. تو اسی طرح کہیں آپ لیٹ چلے گئے تو اب یہ سوچ رہے ہیں راستے میں کہ یار لیٹ ہو گیا، اب اس کو بہانہ کیا بناؤں گا. اب پورا راستہ بہانہ سوچ رہے ہیں
یہ کیا سوچوں، یہ سب بہانہ جو سوچ رہی ہے نیگیٹو ہے. آپ کا ایک ہی جواب ہے میں سچ بتا دوں گا گھر سے لیٹ نکلا تھا. تو یہ 2-3 مثالیں ذہن میں آ گئی ہیں. سب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 باتیں کی جاتی ہیں، اس میں تیسری بات اپنی ملا رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ لال تربوز میٹھا خربوزہ قسمت والے کو ملتا ہے، لیکن میں اگر اس میں ایک بات ایڈ کروں کہ لال تربوز میٹھا خربوزہ اور قرض واپس جو ہے یہ قسمت والے کو ہی ملتا ہے. تو آپ اس میں کیا سوچیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں بدقسمتی ایسا ہو چکا ہے کہ یار قرضہ واپس ملنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. لوگ قرض واپس کر نہیں رہے یار. یہ بات آپ سے بالکل میرا اتفاق ہے. لوگ قرض واپس کر نہیں رہے. میں نہیں کہتا قرض واپس نہ کرنے والا بددیانت ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، وہ بھی پھنس گیا ہے، چلو مان لیا پھنس گیا، لیکن اس کا پھنسنا اپنی جگہ پر شرع اللہ اس کو بھی نکالے. دینے والے نے کیا قصور کیا تھا یار آپ کا؟ وہ بیچارہ مطلب کہ اس کے تو سارے آپ نے ارمان سپنے اور سب آگے پیچھے کر دیے. وہ بیچارہ ویٹ کر رہا ہے میرے پیسے تو مجھے دے دو یار. پھر وہ ذلیل بھی ہو رہا تھا، پھر اس کو باتیں بھی سنا رہے ہوتے، ایک تو واپس نہیں کر رہے، اوپر سے باتیں بھی سنا رہے ہوتے. اللہ خیر کرے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا